نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ درس نمبر 174 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282۔ یہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے جس پر گزشتہ درس یعنی کل کے درس میں ادھار کے معاملے سے متعلق جو قوانین بیان ہوئے اس پر عرض کیا تھا، اور آج گواہی سے متعلق یہاں پر ذکر ہے، اور یہاں پر یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ جس گواہی کا یہاں پر اس آیت میں ذکر ہے وہ عام معاملات سے متعلق ہے کہ ان میں 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی معتبر ہے، جبکہ حدود یعنی وہ جرم جس کی سزا شریعت نے مقرر کی ہو اور قصاص کے مقدمات میں صرف مردوں کی گواہی معتبر ہے۔ اسی طرح زنا کے معاملہ میں بھی 4 مردوں ہی کی گواہی معتبر ہے۔ عام معاملات میں گواہوں کے لیے شرط یہ ہے کہ 2 مسلمان مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں عاقل، بالغ، عادل اور آزاد ہوں۔ کافر، فاسق، غلام اور بچے کی گواہی کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں پر چونکہ عام گواہی کا ذکر ہے اس لیے فرمایا کہ یا 2 مردوں کو گواہ بنایا جائے، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنایا جائے۔ یہاں پر 2 عورتوں کو 1 مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ عورتیں عموماً فطری طور پر مردوں کے مقابلے میں عقل کے لحاظ سے کمزور واقع ہوئی ہیں، اس لیے 2 عورتوں کو 1 مرد کے مقابلے میں جمع کیا گیا ہے کہ اگر ایک عورت گواہی کا کوئی حصہ بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ چونکہ انصاف کے تقاضے بغیر سچی گواہی کے پورے نہیں ہو سکتے، اس لیے اگر کسی معاملہ میں موقع کے گواہ موجود ہیں اور ان سے اس معاملہ میں گواہی طلب کی جا رہی ہے تو ان کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ ٹھیک گواہی دیں، اور فقہا فرماتے ہیں کہ گواہ کا گواہی دینا مستحب عمل ہے، اسے گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس صورت میں گواہی دینا واجب ہو جاتی ہے جب گواہی ضروری بھی ہو اور کوئی دوسرا گواہ بھی موجود نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کتابت یعنی لکھنے اور گواہی کا حکم دیا ہے وہاں کاتب اور گواہ کے تحفظ کا بھی حکم فرمایا ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر کاتب اور گواہ بیمار ہیں یا اپنے کسی ضروری کام میں مصروف ہیں تو ایسی صورت میں انہیں گواہی دینے اور لکھنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ اسی طرح کاتب کو حقیقت کے خلاف لکھنے اور گواہ کو جھوٹی گواہی دینے پر بھی مجبور نہ کیا جائے۔ گواہی دینے اور کتابت کرنے کے لیے اگر سفر کی ضرورت ہے تو کم از کم ان کے لیے سواری اور دوسری ضروریات کا انتظام بھی کیا جائے۔ تو فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے میں سے 2 گواہ مقرر کر لو۔ گواہی دینے میں گواہ کا ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے کوئی ذاتی فائدہ پہنچ رہا ہے تو ایسی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، یا اگر گواہ اس لیے گواہی دے رہا ہے کہ وہ خود کسی نقصان سے بچ جائے گا تو ایسی شہادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح گواہ لالچی اور بے مروت نہیں ہونا چاہیے، جس کے خلاف گواہی دے رہا ہے اس کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ گواہی باطل ہو جائے گی۔
باپ بیٹے کے بارے میں گواہی دے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، یا غلام نوکر وغیرہ اپنے مالک کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ محکوم ہے اور لازماً اپنے حاکم کے حق میں ہو جائے گا۔ فرمایا کہ معتبر گواہی یہ ہے کہ تم میں سے 2 مرد گواہی دیں، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد گواہ میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں، یعنی 2 عورتوں کو 1 مرد کے برابر قرار دیا۔ اور یہ گواہ ایسے ہوں ممن ترضون من الشہداء، جو تمہیں پسند ہوں۔ ظاہر ہے کہ پسند وہی ہوں گے جو نیک اور عادل ہوں گے، جن سے ٹھیک ٹھیک اور صحیح گواہی کی امید رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ جھوٹے آدمی سے درست گواہی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو فرمایا 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو اکٹھا رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا ان تضل احداہما، اگر ان میں سے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد دلائے، کیونکہ عورتیں عام طور پر مردوں کے مقابلے میں کمزور ہیں، ان کے دماغ میں رطوبت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان سے نسیان زیادہ واقع ہوتا ہے اور وہ بھول جاتی ہیں، اور یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ ورنہ بعض عورتیں بڑی ذہین بھی ہوتی ہیں، بلکہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں بعض اوقات لڑکوں سے زیادہ نمبر حاصل کر لیتی ہیں امتحانات کے اندر۔ بعض عورتوں کو اللہ رب العزت نے خاص صلاحیت بخشی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات مردوں کے مقابلہ میں زیادہ ذہین ثابت ہوتی ہیں، لیکن عام فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ قانون عطا کیا کہ چونکہ عورت کا مزاج طبی لحاظ سے اعصابی ہوتا ہے، اکثر بھول جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغی کیفیت ہی ایسی بنائی ہے، لہٰذا 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی مقبول ہوگی۔ اور یہ تو اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص گھر میں آ کر کوئی چیز اپنی بیوی کو دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے سنبھال کر رکھنا، تو وہ سنبھال کر ایسے ہی رکھتی ہے کہ پھر ساری زندگی وہ چیز نہیں ملا کرتی، کیونکہ یہ نسیان کا مادہ ہوتا ہے، اور یہ شکایات اکثر سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور دوران خطبہ آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں کہ ناقصات العقل والدین، یعنی وہ ناقص ہیں، ناقص العقل ہیں اور دین کے لحاظ سے بھی ناقص ہیں۔ تو ایک عورت نے عرض کیا کہ ہم ناقص العقل کیوں ہیں، ہم میں کیا کمزوری پائی جاتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ نے 2 عورتوں کی شہادت 1 مرد کے برابر نہیں رکھی؟ تو اس نے عرض کیا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ عقل کی کمی کی وجہ سے ہے، عورت میں نسیان یعنی بھول کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ عورتوں میں دین کا نقصان یہ ہے کہ وہ ہر ماہ کئی روز تک نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، یہ دین کا نقصان ہے۔ اگرچہ گناہ نہیں ہے، یہ ان کی مجبوری ہے، مگر نقصان تو بہرحال ہے۔ تو یہ گواہی اور شہادت کا قانون ضروری ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مقدمہ کا فیصلہ 2 طریقہ سے ہوتا ہے، یا تو فریقین گواہ پیش کریں گے یا فیصلہ قسم پر ہوگا، یعنی اگر گواہ موجود نہیں ہے تو پھر فیصلہ قسم کے ذریعے ہوگا۔ اور گواہوں کی حاضری کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو طلب کیا جائے تو وہ گواہی کے لیے آنے سے انکار نہ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کوئی معاملہ الجھ گیا ہے، وہ موقع کے گواہ ہیں، تو انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ آئیں اور صحیح شہادت دے کر معاملہ کا تصفیہ کرا دیں، یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر معاملہ پھر اس درجے کا ہو کہ کوئی اور گواہ بھی نہ ہو، صرف ایک ہی گواہ ہے جو شہادت یعنی گواہی دینے پر آمادہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ گواہی کے لیے حاضر ہو، وہاں اسے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایسے ہی معاملے کے بارے میں فرمایا کہ جب گواہوں کو شہادت کے لیے طلب کیا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اور حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا ہے، اور خود اللہ رب العزت نے سورۃ فرقان میں اپنے بندوں یعنی عباد الرحمن کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی دینا سخت گناہ کی بات ہے، اور اس کی وجہ سے ہی جھوٹ کا سچ اور سچ کا جھوٹ بن جاتا ہے۔ کسی امیر غریب چھوٹے بڑے اعلیٰ ادنا کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحیح جو واقعہ ہے وہ بیان ہونا چاہیے۔
کسی فریق سے ناجائز امید بھی نہیں رکھنی چاہیے، کسی کے شر کا خوف بھی دل میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ گواہی کو محض اللہ رب العزت کے لیے قائم کرنا چاہیے۔ اور جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکے گا اور لوگ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اس لیے گواہی کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس کے بغیر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، معمولی ہو یا اہم ہو، اسے لکھ لیا کریں، یعنی اس کے لکھنے میں تساہل سے کام نہیں لینا چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے مدت مقررہ تک لکھ لینا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر نے نقل کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا شخص وہ ہے جو خود مومن اور عادل ہے مگر اس کی بیوی بد کردار، بد اخلاق اور فاسق ہے اور وہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتی۔ اگر ایسا شخص بری عورت کو علیحدہ نہیں کر دیتا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بغیرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو کسی یتیم کا سرپرست ہے مگر یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کا مال اس کے حوالے کر دیتا ہے اور بچہ مال کو ضائع کر دیتا ہے، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا تیسرا شخص وہ ہے جو کسی کو قرض دیتا ہے مگر اسے لکھتا نہیں، یہ شخص بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، لہذا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا تحریر کر لینا، ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ انصاف والی بات ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی چیز ہے، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک و شبہ میں نہ پڑو۔ یہ سب تحریر کے لکھ لینے کے فائدے ہیں۔ ہاں ایک صورت میں عدم تحریر کی گنجائش ہے، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، کہ دست بدست تجارت ہو جسے تم اپنے درمیان گردش دیتے ہو، یعنی معاملہ ایسا ہو کہ ادھر چیز لی اور ادھر قیمت ادا کر دی، یعنی نقد سودا جس کو کہتے ہیں۔ اس میں ادھار کا معاملہ نہیں ہوتا، سارا کچھ نقد ہوتا ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو پھر نہ لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تحریر کا مقصد تو یہ ہے کہ مقررہ مدت پر جب لین دین ہو تو کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے، مگر جب ادھار کا معاملہ ہی نہیں ہے، جب مدت کا تعین ہی نہیں ہے، رقم دی جا رہی ہے اور چیز خریدی جا رہی ہے تو نقد کا معاملہ ہے تو یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام اصول بھی بتا دیا لین دین کے معاملے میں کہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، سودا کرتے وقت گواہ ضرور بنا لو، اگر اس کی تحریر نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں مگر گواہ ضرور بنا لو، کہ لین دین کا معاملہ ہے، کسی وقت بھی کوئی تنازع پیدا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے تاکہ پھر گواہوں کو بلایا جا سکے۔ اور فرمایا وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ اگر ان کو کوئی اور تکلیف نہ بھی ہو تو کم از کم ان کے وقت کی قدر اور ان کی سواری کا انتظام تو ہونا ہی چاہیے، تاکہ کسی دوسرے شخص کی گواہی کے لیے انہیں ذاتی طور پر نقصان تو نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ کاتب اور گواہ کو تکلیف نہ دو، اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، ان شریف آدمیوں کو نقصان پہنچاؤ گے، ان کا تحفظ نہیں کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ فسق ہوگا، اللہ رب العزت کی اطاعت سے باہر نکلنے کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا جہاں اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہو وہاں کاتب اور گواہ کی جان و مال کے محافظ بھی بن جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرنا، معاملہ لین دین کا ہو یا نکاح و طلاق کا ہو، ہر حالت میں خوف خدا کو دل سے نہ نکالنا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں ایسی ہی نیکی اور اچھائی کی باتیں سکھاتے ہیں، اور اس پر عمل کرو گے تو اس دنیا میں بھی چین کی زندگی گزارو گے اور آخرت میں بھی اس کی گرفت سے بچ جاؤ گے۔ اور یاد رکھو واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ تمہارے حال سے، تمہارے اعمال سے ناواقف ہیں، بلکہ وہ تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہے، لہذا تم اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتے۔ اپنے اعمال کو ہمیشہ درست رکھو گے تو فلاح پاؤ گے۔ انسان کی ساری قدر و قیمت اس وقت تک ہے جب تک وہ امانت دار رہے، اور جب وہ خائن بن جائے، جب اس کے اندر امانت نہ رہے تو پھر اس انسان کی قیمت نہیں رہتی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ
قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے شخص کی ایک انگلی توڑ دی، ہاتھ کی انگلی، تو وہ اس کو 500 دینار ادا کرے گا۔ کسی نے کسی کی انگلی توڑ دی تو اس کو 500 دینار ادا کرے گا، یہ ایک انگلی کی قیمت ہے۔ اور اگر اسی ہاتھ نے چوری کر لی، یعنی شخص نے چوری کی ہے، اور چوری کتنی کی ہے؟ چوری اس نے کی ہے 10 درہم مالیت کی، 10 درہم، یعنی جو دینار ہوتا ہے یہ سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا سکہ ہے۔ تو وہاں پر ایک انگلی کی قیمت 500 دینار، انگلی کسی نے توڑ دی کسی کی تو 500 دینار وہ دے گا اسے۔ اور اگر کسی انسان نے یعنی اس کے ہاتھ نے چوری کر لی، اور چوری کتنی ہے؟ وہ 10 درہم کی ہے، تو اب اس 10 درہم کی چوری کے بدلے میں حکم یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو ہارون الرشید کہنے لگا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک انگلی کی قیمت ہے 500 دینار، اتنی بھاری قیمت ہے، اور پھر وہ ہاتھ اگر چوری کر لے تو 10 درہم کی اس نے چوری کی ہے، اس کے بدلے میں پورا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اب پورے ہاتھ کی قیمت ہو گئی 10 درہم، انگلی کی قیمت ہے 500 دینار۔ تو قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اذا کانت امینۃ ثمینہ، جب یہ ہاتھ دیانتدار تھا تو بڑا قیمتی تھا، واذا خان ہانا، جب اس نے خیانت کی تو اس کی قیمت کوئی نہ رہی۔ جب تک وہ ہاتھ امین تھا، اس کے اندر امانت تھی، تو پھر قیمت یہ تھی کہ ایک انگلی کی قیمت 500 دینار ہے، اور جب وہی ہاتھ خائن بن گیا، چوری کرنے لگا، تو اب اس کی کوئی قیمت نہیں رہی، 10 درہم کے بدلے پورا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے امین بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔